ٹھیک ہے، غالب کا مزاح کہ اور وہ مزاح جو ہے جس میں اصلاح کا بھی پہلو ہو، یا صرف ہنسنا ہنسانا ہی نہ ہو، ہے نا، ہنسنا ہنسانا ہی نہ ہو، بلکہ جو ہے کچھ کام کی باتیں بھی کہہ دی جائیں اس مزاح میں، تو اس کو جو ہے ظرافت بھی ظرافت کہا جاتا ہے، ظریفانہ مزاح۔ یہ وجہ ہے کہ غالب کو الطاف حسن حالی نے حیوان ظریف کہا تھا، غالب کو حیوان ظریف کہتے ہیں، یعنی ظرافت سے بھرپور ان کے یہاں باتیں ہوتی تھی غالب کے یہاں۔ اب ایک دو مثالوں کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے ان کے کسی دوست کی بیوی کا انتقال ہوا، اور وہ جو بیوی تھی دوسری یا تیسری بیوی تھی، یعنی کہ ایک بیوی کا انتقال ہوا، پھر شادی کی، پھر انتقال ہوا، پھر شادی کی، پھر انتقال ہوا، اس طرح سے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے تعزیتی خط لکھا اور کہا کہ ایک وہ ہے جنہیں بار بار جو ہے آزادی مل رہی ہے، گلے کا پھندا جو ہے اس میں نکل رہا ہے، اور ایک میں ہوں کہ میرے گلے میں ایک بار پھندا پڑا تو نکل ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ مزاح ہنسنے ہنسانے والی بات ہے، لیکن یہ ظرافت سے پر ہے، یہ بہت معنی خیز جو جملہ یہ ہے نا۔ اس پر جب ہم غور کریں گے، بات سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے کہہ دیا ہے کہ کچھ کہہ دیا ہے، لیکن جب اس پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، اس میں معنی بھی چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص چیزیں بھی ہیں۔ یا جیسے کہ ان کی جو بیوی تھی بہت مذہبی تھی، غالب کا جو معاملہ تھا مذہب سے کچھ خاص لینا دینا نہیں تھا۔ اچھا، مذہب میں اسلام میں یہ ہے کہ جہاں پاک صاف جگہ ہو، صاف ستھری جگہ ہو، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کی بیوی جہاں جگہ ملے یا جہاں صاف ستھری جگہ ہو گھر میں، وہاں نماز پڑھ لیں۔ تو جب یہ گھر میں گئے، داخل ہوئے تو چپل لے کر کے گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو پورے گھر کو مسجد بنا دیا ہے، میں چپل کہاں رکھوں۔ یہ مزاح ہے، اور اسی مزاح کو جو اعلیٰ جو خالص مزاح ہوتا ہے اسی کو جو ہے ظرافت بھی کہا جاتا ہے۔ خالص مزاح کو ظرافت بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں سطحیت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک جو دوسرا مزاح ہوتا ہے جو خالص مزاح نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے سطحی پن بھی ہوتی ہے۔ جیسے آج کل کے جو کامیڈینس کرتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے سطحی باتیں بھی کہی جاتے ہیں اس میں، یا ایسی باتیں کہی جا سکتے ہیں جو ہم ہر کسی کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں غالب کے حوالے سے ہیں۔ یا یہ کہ جیسے غالب کے حوالے سے ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں غالب گئے، ٹھیک ہے، بہادر شاہ ظفر کے دربار میں غالب گئے، اور آم کا موسم تھا، اور باغ میں وہ ٹہل رہے ہیں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، اور آموں کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آم کو جو پھل ہے آم کا، اسے دیکھ رہے بہت غور سے اور للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے ان سے پوچھا کہ غالب یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام، تو میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا اس میں سے کوئی دانہ ایسا ہے جس پر میرے باپ دادا میں سے کسی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مزاح ہے، ہنسنے ہنسانے کی بات ہے، لیکن یہ ظرافت سے پر ہے۔ اس میں جو ہے کام کی باتیں بھی، ایک مذاق بھی کہہ دیا اور ایک کام کی بات بھی کہہ دی، کہ جو اسی بہانے جو ان کو سمجھ میں آیا، بہادر شاہ ظفر نے بعد میں آم ایک ٹوکری بھروا کر کے آم بھجوا دیا اسی باپ کا۔ تو یہ مزاح ہے۔ اور ایک جو طنز ہوتا ہے، طنز میں ہوتا یہ ہے کہ بات جو ہے دل شکنی ہی والی بات ہوتی ہے طنز میں، مگر اس کا کوئی اور معنی بھی نکل آئے۔ جیسے ادب کے حوالے، غالب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو غالب ہی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہادر شاہ غالب کے زمانے کے ایک اور معاصر شاعر غالب کے تھے، ان کا نام کیا تھا جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور دربار سے جڑے ہوئے تھے؟ ذوق، ہاں۔ تو ذوق غالب کی حویلی سے گزر رہے تھے، اور جب غالب کو دیکھا تو تھوڑا سا جو ہے سینہ اکڑ کر کے یا چوڑے ہو کر چلنے لگے۔ غالب کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، غالب نے ان پر طنز کیا، طنز ہے یہ، غالب نے ان پر طنز کیا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ ٹھیک ہے، تو طنز میں دل شکنی ہوتی ہے، تو بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، طنز کیا غالب نے ذوق پر۔ اب ان کو تکلیف ہوئی، اب انہوں نے جا کر کے بہادر شاہ ظفر سے شکایت کی کہ آج میں غالب کے حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو غالب نے میرے اوپر طنز کیا ایسا۔ ٹھیک ہے، تو اب غالب نے میرے اوپر طنز کیا، غالب کو بلایا گیا۔ غالب جب گئے وہاں پر تو بہادر شاہ ظفر نے جب ان سے کہا کہ بھائی ایسا ایسا کہا ہے آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ ارے نہیں صاحب، دوسرا مصرع تو انہوں نے سنا ہی نہیں، اور دوسرا مصرع یہ ہے کہ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔
ठीक है, तो अब दो बात हो गई। एक तो यही कि जो है किया तो असल में इन्होंने तंज था, लेकिन इसमें दूसरा मानी, दूसरा पहलू भी निकाल ले आए ये। तो तंज में ये चीज होती है। और ये जो है खालिस जो तंज होता है, खालिस तंज में दिल शिकनी ही मुराद होती है। ठीक है, तंज में दिल शिकनी होती है, लेकिन जो खालिस तंज नहीं होता है उसमें कोई ना कोई और पहलू निकल के आ जाता है। तो जैसे यहाँ दूसरा एक पहलू निकल के आया दूसरे मिसरे के जरिए कि वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, कि ये तो मैंने अपने लिए बात कही थी। तो दूसरा मिसरा जो है ये ज़राफत की भी मिसाल दी जा सकती है और तंज की भी मिसाल, यानी पहले मिसरे से लेकर दूसरे मिसरे तक ये तंज की मिसाल। ठीक है, तो तंज में होता यही है कि दिल शिकनी होती है, कमेंट किया जाता है किसी पर, लेकिन उसमें एक पहलू और कोई ना कोई होता है। ऐसे जैसे कि इसको इहाम समझ लें, इहाम तो जानते होंगे ना? जी सर। इहाम है कि ये जो है दो बात कही जाती है जिसके दो जी, माने निकलते हैं। एक एक करीब का करीब होता का है, एक एक बैद बैद का का, होता है। सामने वाला तो करीब बैद का का माना समझता है, मुराद शायर लग की गया। मुराद बैद की होती है। वहम में आदमी पड़ जाता है। उसी तरह की चीज यहाँ पर होती है, लेकिन इहाम में तकलीफ पहुंचाना नहीं मकसद होता है, तंज में तकलीफ भी होती है। और तंज की एक और चीज जो है, अदब के हवाले से अगर बात की जाए तो तंज के हवाले से बात करेंगे तो हज्व उसमें आ जाएगी। हज्व भी तंज ही की एक शक्ल है। हज्व में भी तो बुराई वो खामी निकाली जाती है, कमियां बयान की जाती हैं और ऐसी सी बातें कही जाते हैं जिससे दिल शिकनी होती है। तो हज में बुराई बयान की जाती है। तंज में भी यही होता है कि ऐसी बातें कही जाती हैं जिसके लिए कही गई है उसकी दिल शिकनी उससे होती है या उसको उससे तकलीफ होती है। ठीक है ना? हेलो, जी सर। ये समझ में आया? ये है क्या